زینب کو، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ازل سے اب تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ آباد۔ برائے ظہور المنتقم حسین حسین بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس زمانے میں انسان دو چیزیں بہت مشکل سے لیتا ہے، ایک پیسہ اور دوسرا وقت۔ ایک پیسہ اور دوسرا وقت، یہ دو واحد چیزیں ہیں جو انسان بہت مشکل سے لیتا ہے۔ یہ چیزیں انسان وہاں پر دیتا ہے جہاں سے اسے کوئی فائدہ ملتا ہو، پیسہ بھی انسان وہاں پر دیتا ہے جہاں سے اسے فائدہ ہوتا ہو، اور وقت بھی انسان وہاں پر دیتا ہے جہاں سے اسے فائدہ ہوتا ہو۔ لوگ ہم نے یہ کہتے ہیں کہ مدت ہو گئی تو میں یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتی ہوں۔ لوگ ہم نے یہ کہتے ہیں کہ مدت ہوگی تو میں یہ دونوں چیزیں مولا حسین کو دیتی ہوں۔ مولا حسین کی ذات پہ بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجلس حسین کے نام کی کرتے ہو، لنگر حسین کے نام پہ لگاتے ہو، مجلس صبح ہوتی ہے رات تک چلی جاتی ہے، رات کو شروع ہوتی ہے صبح تک چلی جاتی ہے، بیٹھنے والا نہ تھکتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے، دھماکے ہوتے ہیں ذکر نہیں رکتا، دھمکی دی جاتی ہے ذکر نہیں رکتا، مجلس پھر بھی ہو جاتی ہے، نیاز پھر بھی ہو جاتی ہے، روٹ بدلنا جاتا ہے، لیکن مجلس حسین پھر بھی نہیں رکتی، بے شک۔ مجلس حسین پھر بھی نہیں رکتی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لوگ کہتے ہیں آخر تم چاہتے کیا ہو، لوگ کہتے ہیں آخر تم چاہتے کیا ہو، جلوس پھر بھی نکل آتے ہیں، مجلس پھر بھی ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آخر تم چاہتے کیا ہو، ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی تمہاری مجلسیں نہیں رکتی، پھر بھی تمہارے جوس نہیں نکتے، آخر تم اس مجلس سے ملتا کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں مجلس حسین سے ملتا کیا ہے۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس اس مجلس میں آ نہیں سکتا، مجلس شبیر میں ابلیس نہیں آ سکتا۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ جتنی دیر مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ مولا حسین کے پہرے میں بیٹھتے ہیں، یہ دیواریں نہیں ہوتی، یہ معصومین کے پہرے ہوتے ہیں، سر پر چھت نہیں ہوتی، یہ عباس کے علم کا سایہ ہوتا ہے۔ اس کائنات میں واحد بادشاہ حسین ابن علی ہے، یہ اپنے در پہ آنے والے کو خالی نہیں اٹھاتا۔ اس مجلس میں آنے والوں کی جسموں کی تلاشی تو لی جاتی ہے لیکن عقیدوں کی تلاشی نہیں۔ بے شک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا حسین کسی کا مسلک اور مذہب نہیں پوچھتے، وہ عیسائی ہے، یہودی ہے یا کوئی بھی، مولا حسین یہ نہیں پوچھتے، مولا کہتے ہیں بس آ جاؤ۔ بے شک۔ مولا حسین کہتے ہیں بس آ جاؤ۔ مولا حسین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس مذہب سے ہے یا کس مذہب سے نہیں۔ حسین آج بھی کہہ رہے ہیں کوئی ہوٹ بننے کے لیے تیار ہے تو آ جاؤ۔ مجلس حسین میں کوئی شرط نہیں ہے کہ بغیر کہ یہ آئے گا یا وہ نہیں آئے گا، اس مذہب کا آئے گا یا اس مذہب کا نہیں آئے گا یا اس مذہب کا نہیں آئے گا۔ مولا نے یہ کرائیٹیریا سے ختم کر دیا۔ صلوات پڑھے بابا جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا نے یہ کرائیٹیریا سے چینج کر دیا کہ امیر آگے بیٹھے گا، غریب پیچھے بیٹھے گا۔
امیر آگے بیٹھے گا، غریب پیچھے بیٹھے گا، یہ آگے بیٹھے گا، وہ آگے بیٹھے گا۔ مولا نے اس طرح کے جتنے بھی کرائٹیریاز ہیں وہ ساری چینج کر دی، کیونکہ مولا حسین کے لیے سارے کرائٹیریاز میٹر نہیں کرتے۔ بے شک۔ یہ مجلس حسین ہے، یہاں پہ امیر بھی ایک جیسا ہے اور غریب بھی ایک جیسا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں پر امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں، غریب کو غریبی پہ شرمندگی کوئی نہیں۔ بے شک، امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں، غریب کو غریبی پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی، پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر نہیں ہوتا، جاہل کو اپنی جاہلیت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی۔ بے جب شک۔ آپ اس دروازے پہ آ جاتے ہیں تو آپ صرف وفادار امام حسین ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس ہزاروں آ گیا 10 بنگلہ صدقے۔ ایسی غربت میرے مولا حسین کی کہ بیان کرنے سے میں عاجز ہوں۔ جب اللہ نے اس میں انسانوں کو اس زمین پہ پیدا کیا تو جنات کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ رات تک محدود ہو جائے اور دن کو زمین میں چھپ جائے۔ ان جنات میں سے کچھ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تو جنات اور فرشتوں کی آپس میں جنگ ہوئی، جس جنگ میں کچھ قبائل نے ایلیا کے ہاتھ پہ بیعت کی اور فرشتوں کے ساتھ جنات سے لڑنے لگے۔ ان قبائل میں سے قبیلہ عزازیل، قبیلہ قبیرہ اور میرا قبیلہ شامل تھا، جس کو قبیلہ ظافر کہتے تھے۔ جب اللہ کے کرم اور فرشتوں کی مدد سے ہم نے اور ایلیا نے جنات پہ فتح حاصل کی تو زمین کو بانٹ دیا گیا، جنات کو رات کے لیے اور انسانوں کو دن کے لیے رکھ دیا گیا۔ اور پھر ظافر جن کو ایلیا نے یہ ذمہ داری دی کہ وہ سوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ وہ راہ نیت پہ بیٹھے اور کسی جن کو انسان کے دنیا میں آنے نہیں دینا۔ بس آدم ذات کے آنے کے بعد وقت گزر ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں ظافر جن کو پتہ چلا کہ آدم ذات اولاد ایلیا پر ظلم کر رہی ہے۔ ظافر جن کربلا پہنچے تو دیکھا کہ امام حسین اپنی گود میں اپنے جوان بیٹے کی لاش رکھ کر رو رہے ہیں۔ ظافر جن نے دیکھا امام حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش اپنی آغوش پہ رکھ کر رو رہے ہیں تو ظافر جن نے امام حسین سے کہا، مولا ان کی کیا مجال کہ یہ آپ کو رلائیں، مجھے حکم دیں، میں ابھی انہیں ختم کر دوں گا۔ امام حسین نے کہا، اے ظافر یہ میرے صبر کا امتحان ہے، یہ دیکھو جبرائیل و میکائیل کھڑے ہیں، یہ دیکھو اسرافیل و عزازیل کھڑے ہیں۔ ظافر دیکھ یہ آسمان میری نصرت کے لیے کیا کہتا ہے، ظافر دیکھ یہ زمین میری نصرت کے لیے کیا کہتی ہے، ظافر دیکھ تجھ سے پہلے جنات کے قبائل عقاب اور نقالہ اور نحات اور نصب کے قبائل پہلے سے تیار کھڑے ہیں۔ جب میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو، یہ سب بھی صبر کر رہے ہیں اور تم بھی صبر کرو۔ اور دیکھو اولاد آدم میں وہ جو اس نے کہا تھا کہ کچھ خاص ہوں گے، وہ خاص کون ہے؟ ساری قوم روتی رہی۔ اتنی دیر میں امام حسین شہزاد علی اصغر کو لے کر آئے اور کہنے لگی، اے لوگو اس معصوم بچے کو 2 بوند پانی پلاؤ۔ ظافر نے دیکھا شہزاد علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے اور آدم زاد ہنس رہے تھے، جنات فرشتے اور انبیاء رو رہے تھے۔ ظافر جن پھر آئے اور کہنے لگے، شہزاد علی اصغر مجھے اجازت دے، نہر فرات آپ کے قدموں پہ بہاؤں۔ امام حسین نے کہا، ظافر تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد زمین کربلا پہ شہید ہو جائیں۔ ظافر جن دیکھتا رہا، فریاد کرتا رہا، لیکن مولا نے ظافر جن کو اجازت نہ دی۔ بس مولا حسین میدان کی طرف بڑھے، مولا حسین کا میدان میں آنا تھا۔ ظافر جن کو اپنی جنگ یاد آ گئی، جنات و فرشتوں کے درمیان جو ہوئی تھی۔ امام علی والا جوش اور روب امام حسین میں نظر آ رہا تھا۔ آدمزاد ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، آدمزاد گھبرا کر بھاگ رہے تھے اور بس پھر امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ کہیں سے تیر آتے، کہیں سے پتھر آتے، کہیں سے نیزے آتے، کہیں سے بالے آتے، دور دور سے مار رہے تھے۔ کسی نے خیام کو آگ لگائی، کبھی مولا حسین کے لشکر کی طرف جاتے، کبھی مولا کے خیام کی طرف جاتے۔ ظافر جن بار بار اجازت طلب کرتے رہے لیکن اسے اجازت نہ ملی۔ اتنی دیر میں آواز آئی، حسین تو کامیاب ہو گیا۔ اتنی دیر میں آواز آئی، حسین تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ نعمت اللہ علیہ۔